علام سے مناس قرآن کا کون ہے آپ کا کی تعریف اس سے پہلے جاری ہے اور اس کے بعد بھی جاری ہے. تیریاں کیا بات ہے میرے آقا کے سامنے آپ کی بات کی روشنی میں میرے آقا کے سامنے شمس و قمر بولتے ہیں, بحر و بر بولتے ہیں, شجر و حجر بولتے ہیں, جن و بشر بولتے ہیں. اور تیریاں کیا باتاں جب حروف تہجی کے سامنے آیا ان سے پوچھا گیا تیریاں کیا باتاں تو حروف تہجی بے ساختہ پکار اٹھے. الف نے کہا کہ آپ آفتاب کائنات ہیں, بے نے کہا کہ آپ بقائے کائنات ہیں, تے نے کہا کہ آپ تنویر کائنات ہیں, سے نے کہا کہ آپ ثنائے کائنات ہیں, جیم نے کہا کہ آپ جمال کائنات ہیں, ہے نے کہا کہ آپ حسن کائنات ہیں, فے نے کہا کہ آپ خسرو کائنات ہیں, دال نے کہا کہ آپ دلیل کائنات ہیں, زال نے کہا کہ آپ حشم کائنات ہیں, رے نے کہا کہ آپ رحمت کائنات ہیں, زے نے کہا کہ آپ زینت کائنات ہیں, سین نے کہا کہ آپ سرور کائنات ہیں, شین نے کہا کہ آپ شفیع کائنات ہیں, سواد نے کہا کہ آپ خالق کائنات ہیں, زواد نے کہا کہ آپ ضیاء کائنات ہیں, توئے نے کہا کہ آپ طلعت کائنات ہیں, زوئے نے کہا کہ آپ ظرف کائنات ہیں, عین نے کہا کہ آپ عظمت کائنات ہیں, غین نے کہا کہ آپ غیور کائنات ہیں. یارو سے فخر کے ساتھ بولا کہ آپ فخر کائنات ہیں, آپ قدر کے ساتھ بولا کہ آپ قدر کائنات ہیں, باپ نے کہا کہ آپ کمال کائنات ہیں, لام بولا لا مثال کائنات ہیں, میم نے کہا کہ آپ محبت کائنات ہیں, نون نے کہا نور خدا کی قسم آپ نور کائنات ہیں, واو نے کہا کہ آپ والی کائنات ہیں, ہے نے کہا کہ آپ ہادی کائنات ہیں. ان سب کی صدا و ثنا سن کر یہ خاموش نہ رہ سکی, یہ بے ساختہ پکار اٹھی, یا صاحب الجمال و یا سید من وجهك المنیر لقد مفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی کس سبب بشر بعد خدا بزرگ ہوئی کس سبب بشر. اب آپ جبکار سنا خانی کا دور بھی جاری ہے. میرے نوجوان ساتھی نظم میں پیش کر رہے تھے, میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ نثر میں سنا خانی خانی ہے, قرات میں ہو, حضر میں ہو, نثر میں ہو, نظم میں ہو, جس انداز میں ہو, جس زبان میں ہو, آپ کا کی سنا خانی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں. فخر اہل سنت, مجاہد اہل سنت, محسن اہل سنت, ہمارے تشریف لائے مہمان, انتہائی واجب الاحترام واجب صد تقریم حضور قبلہ جناب نیاز احمد صاحب سعیدی, آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مباحث حسنت میں مستفیض فرماتے ہیں. اسی ذوق شوق کا بدایہ فرمائیے گا. ماشاءاللہ مجھے کہیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ زور لا لو, ہاتھ چک لو, میں ویسے بھی نہیں کہتا ہوں. ویسے ہی اگر آغاز میں ہی سمجھا دیا جائے طریقے کے ساتھ تو بات سمجھ آ جاتی ہے, اور آپ کو وہ بات سمجھ آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور جناب نیاز احمد سعیدی دامت برکاتہ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنت حل بهذا البلد, صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم الشفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنار گلبرگان میں علی درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوا. فرمائے خالق کائنات رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے، حق سچ سننے اور حق سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید کے کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے کوشش کروں گا انشاءاللہ اسی وقت کے اندر اس درجے کی گفتگو اختتام کی طرف لے چلوں. محفل ہے ابھی بات چل رہی تھی نسبت کے حوالہ سے. آپ دور نہ جائیں، میں کوئی زیادہ یعنی لمبی چوڑی وہ نہیں کرنا چاہتا. یہ گجرات کا علاقہ ہے، ساوکی گاؤں ہے. وہاں پہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیں. جس وقت حضرت عامر عبدالرحمن چیمہ شہید علیہ رحمہ کریم آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر انہوں نے اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا. ابھی میڈیا پہ بات نہیں آئی، خبر نہیں آئی، مگر جامعہ نعیمیہ کے اندر آن دی ریکارڈ سے بہت موجود ہے. وہاں پر ان کے استاد سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے وہ مجمع عام میں اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں رات کو سویا میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا. کریم آقا علیہ السلام آپ نے شفقت فرمائی. فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو اس انداز میں دیکھا کہ جس طرح کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو، کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو، کیونکہ وقت نہیں کہ میں تمہید بناؤں یعنی کہ بات کو آگے توالت کی طرف لے چلوں. تو فرماتے ہیں میں نے حضور کی بار کا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا کہ میں اپنے بیٹے عامر کا انتظار کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ یا رسول اللہ. حضور نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بیٹے عامر کا انتظار کر رہا ہوں. اب شاہ صاحب فرماتے ہیں ابھی میڈیا پہ بات نہیں آئی. میں سمجھ گیا کیونکہ وہ میرا شاگرد تھا، مجھے پتا تھا جو کارنامہ وہاں پہ اس نے سر انجام دیا وہ بھی مجھے پتا تھا. مگر فرماتے ہیں مجھے پتا لگ گیا کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. لیکن میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ بات چل رہی تھی نسبت کی. بات کیا ہو رہی تھی؟ نسبت کی. تو جب ساروکی کے اندر لوگ گئے نا، آپ بھی ماشاءاللہ معاشرے میں رہنے والے ہیں، جس کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے صرف وہاں پہ چٹائی بچھائی جاتی ہے، کوئی اور بندہ چٹائی نہیں بچھاتا. ہاں کوئی ہمسایہ ہو وہ بچھائے وہ الگ بات ہے. مگر جس وقت لوگ یہاں سے گئے جنازہ کے لیے ویسے گئے تو پورے گاؤں کے اندر ہر بندے نے اپنے گھر کے دروازے پہ چٹائی بچھا رکھی. جب لوگ پوچھتے کہ جناب عامر عبدالرحمن چیمہ شہید علیہ رحمہ کا گھر کون سا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یہی گھر ہے. جسے پوچھا جاتا ہے بیٹا کس کا، وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا ہے. اور جو بندہ بھی جاتا پریشان ہو جاتا کہ آخر وہ اصل گھر کون سا ہے اور وہ خوش نصیب باپ کون ہے کہ جس باپ کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرما دیا. اب جس بندے سے پوچھا وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے. جس بندے سے پوچھا گھر کون سا، کہا یہی گھر ہے. کیا کہا؟ یہی گھر ہے. یہ زبان پہ یہ بات زدے عام کیوں ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بیٹے عامر کا انتظار کر رہا ہوں. تو میرے اللہ نے کریم آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو عوام کی زبان پر اتنا عام کر دیا، ہر بندہ فخر سے کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے. اور ہر بندہ جس سے پوچھا گیا گھر کون سا ہے وہ یہی کہتا ہے میرا گھر ہے. کہتا ہے یہی گھر ہے. کیا کہتا ہے؟ یہی گھر ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ ہیں. کریم آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. حضور فرماتے ہیں بلال ہم گئے تھے جنت میں تمہارے قدموں کی آڑ سنی ہے، بلال عمل کیا کرتے ہو؟ اب ذرا تصور کریں جو حضور اپنے غلام کے عمل سے
واقف ہیں کہ اس کے قدموں کی آہٹ سن سکتے ہیں، تو کیا حضور اپنے غلام کے عمل سے واقف نہیں؟ یہ ہے تعلیم امت۔ حضور فرماتے ہیں بلال عمل کیا کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور تو کچھ نظر نہیں آتا، البتہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال یہی وجہ ہے کہ میرے اللہ نے تمہیں وضو کی برکت سے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو کریم اللہ علیہ السلام آپ جنت کی سیر فرما رہے ہیں، علماء موجود ہیں، اختصار کے پیش نظر اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ میرے اللہ نے حوروں کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، زیادہ دور نہ جائیں، بہار شریعت حصہ اول اٹھائیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے، عقائد کی کتابوں میں عقائد میں باقاعدہ لکھا ہے کہ میرے اللہ نے ایک عام حور کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہاں بات آئی حور کی ذمہ بات کرتا چلوں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ام المؤمنین یہ تو بتائیں کہ ایک عام عورت جو ہے وہ افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب فرمانے لگی، فرمایا کہ عام عورت جو ہے وہ حور سے افضل ہے۔ پوچھا گیا اماں جان وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کیونکہ حور جو وہ عبادت نہیں کرتی، روزہ نہیں رکھتی، تقوی طہارت والے عمل نہیں کرتی، میرا اللہ عام مومنہ عورت کو جب یہ مقام عطا فرما دیتا ہے تو وہ عورت حور سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حوروں کی سردار آئی، اس نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں حوروں کی سردار ہوں۔ ایک مرتبہ کہا، حضور نے التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی۔ دوسری بار کہا، حضور نے التفات توجہ نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ جس وقت اس حور نے کہا حضور میں حوروں کی ملکہ ہوں، سردار ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام آپ کیا فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو حوروں کی سردار ہے، جس وقت ہم عالم دنیا میں جائیں گے اپنے بلال کی مرضی پوچھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنے بلال کی مرضی پوچھیں گے، کیونکہ بات کی جا سکتی تھی یعنی علمی لحاظ سے بھی، لیکن وقت تھوڑا ہے نسبت کے حوالہ سے۔ فرمایا کہ ہم عالم دنیا میں جائیں گے اپنے بلال سے پوچھیں گے۔ جس وقت کریم آقا علیہ السلام عالم دنیا میں تشریف لائے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، بلا کر کے پوچھا بلال جب ہم معراج پہ تشریف لے گئے جنت کی حوروں کی سردار بھی ہماری بارگاہ میں آئی تھی، بلال اگر تمہاری تمنا ہو تو اللہ کی بارگاہ سے حوروں کی سردار تیرے لیے مانگ لوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو اختیار نہیں ہے۔ حضور فرما رہے بلال اگر تمہاری چاہت ہو تو اللہ کی بارگاہ سے مانگ لوں۔ قربان جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور یہ جسم پہ اتنی تکلیفیں برداشت حوروں کے سرداروں کے لیے نہیں کی تھی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے مل گئے سب کچھ مجھے مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ یعنی دیکھیں غلام ہے حوروں کی سردار، وہ بھی تمنا کرتے ہی ہے، مگر حضور کیا فرماتے ہیں بلال اگر تیری تمنا ہو تو اللہ سے مانگ لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اختصار کے پیش نظر کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ آپ کے قدموں میں جوتے سلامت نہیں ہیں، ایک اور جوتا ہے دوسرا اور ہے، ایک جوتا جو پہنا ہے اس پر ٹاکی باندھ رکھی ہے، تلوار اٹھائی ہے مگر تلوار کے اوپر نیام نہیں، اس پر بھی ٹاکی لگا رکھی ہے، جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی سلامت نہیں، وہ بھی پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ تبلیغ کرنے کے لیے، کہ سلام پہنچانے کے لیے۔ جس وقت تکرار بڑھتا ہے بادشاہ اپنے مال پہ بیٹھا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے یہ آواز کس طرح کی بلند ہو رہی ہے؟ حواریوں نے کہا، درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک مسلمانوں کا سفیر چل کے آیا تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا آنے دو۔ کہا بادشاہ سلامت بادشاہ کے پاس آنے کے لیے کچھ اصول ہیں، دربار کے کچھ اصول ہیں، اس کے لباس ایسا نہیں ہے۔ تو کہا لباس دے دو اور آنے دو۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لباس بھی دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، تم پھر جا سکتے ہو بادشاہ کے دربار میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے مجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ نے ہمیں لباس کی وجہ سے عزت نہیں دی بلکہ محبوب کی نسبت کی وجہ سے عزت دی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں بے باک انداز سے۔ آپ فرماتے ہیں اے بادشاہ سلامت سن کہ سلام قبول کر لے تاکہ تو سلامتی میں آ جائے، نہیں تو اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر۔ بادشاہ ظاہری کیفیت کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سفیر بن کے آئے ہو، اپنی ظاہری کیفیت کو دیکھو، بات کس طرح کر رہے ہو، یہ میرا لشکر دیکھ رہے ہو، سپاہ دیکھ رہے ہو، یہ میرا قلعہ دیکھ رہے ہو، اس کی دیواریں اتنی مضبوط دیواریں ہیں، اگر میں سلام نہیں لاؤں گا تو کیا کر لو گے؟ تو حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے ہماری طاقت جاننا چاہتے ہو؟ پہلے کچھ نہیں تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خریدتے ہی انمول کر دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کر لوں گا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی، صرف یوں لہرائی تلوار، کیا کیا؟ تلوار لہرائی، ابھی صرف لہرانا ہی تھا، جو قلعے کی دیواریں تھی ان کے اندر دراڑ پڑ گئی۔ اب وہ بادشاہ حیران ہو گیا، ابھی تلوار چلائی نہیں ہے، نیام سے پوری طرح باہر آئی نہیں، صرف ہلائی ہے اور میری قلعے کی دیواروں میں دراڑیں ڈال دی ہیں، اگر یہ تلوار چلے گی تو پھر آگے انجام کیا ہوگا؟ یہ ہے حضور کی نسبت سے میرے اللہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو چیز منسوب ہوئی میرے اللہ نے اسے شان عطا فرما دی۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔